السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ جہاں بھی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر حال میں خوش رکھے، آپ کا خیال رکھے، آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر وقت جگہ یاد رکھیں۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ پڑھتے رہو درود مومنو، ڈیوٹی یہی تو ہے۔ سارے جہاں کی مومنو، بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی اللہ نبینا، صلی اللہ محمد، صلی اللہ شفیعنا، صلی اللہ محمد۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو پڑھیں گے، اس پر غور کریں گے، سوچیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے پیارے رب جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا جس نے تکبر سے اپنا تہمد گھسیٹا۔ سنن ترمذی، حدیث نمبر 1730، 1730۔ اس حدیث میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اپنا لباس جو ہے اسے کیسا پہننا چاہیے اور کیسے اسے رکھنا چاہیے۔ یعنی اس میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی تہبند یعنی شلوار جو ہے اس کا، جسے ہم پنجابی میں دھوتی بھی کہتے ہیں، وہ جو ہے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے، ٹخنوں سے نیچے یعنی وہ زمین پر گھسیٹ رہی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھیں گے۔ تو اب اس میں ہمیں ایک سبق دیا جا رہا ہے۔ ایک تو ہمارا یعنی یہ ہے کہ تہبند یعنی دھوتی اور اس کے علاوہ شلوار جو ہے پہنتے ہم، تو وہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ زمین پر نہ لگے، اور اگر ایسا کوئی انسان کرتا ہے، ایسا کوئی مسلمان کرتا ہے، تو اس صورت میں یہ ہے کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنی امیری کا تکبر کر رہا ہے۔ تو اس تکبر کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اسی طرح سے بعض روایات میں آتا ہے کہ اتنی سختی سے منع کیا اس کام سے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ سب پر سختی سے عمل کروایا کہ یعنی آپ کی شلوار یا آپ کی تہمت جو ہے وہ زمین پر نہیں گھسیٹنی چاہیے، وہ ٹخنوں سے اونچی ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں اب کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف نماز پڑھنے لگتے ہیں تو اس وقت اونچا کر لیتے ہیں شلوار کو، لیکن ویسے عام طور پر لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ صرف نماز کے دوران اونچا کر لو، یعنی نماز جب پڑھنے لگو تو اس وقت شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے اوپر کر لو، یہ نہیں کہا گیا، بلکہ ہر وقت کے لیے کہا گیا ہے۔ تو اس لیے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے بھی ہم توفیق مانگتے ہیں کہ جو بھی مسلمان جو ہیں اس کوتاہی کو کہ مرتکب ہو رہے ہیں، جن سے یہ غلطی ہو رہی ہے، وہ آئندہ سے اس غلطی کو ختم کر لیں۔ اور اب آتے ہیں اپنی روزمرہ کی گفتگو کی طرف، تو وہ ہم یہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آج آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام پاکستانیوں کا، خصوصی طور پر ان پاکستانیوں کا جنہوں نے اس دفعہ الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کیا، یعنی ضرور ڈالا اپنی پسند کے امیدوار کو۔ اب یہ علیحدہ چیز ہے، آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا۔ اب یہ علیحدہ چیز ہے کہ حکومت کے کرندے جو ہے یعنی جو عملہ جو ہے وہ کس کو کیا رزلٹ بنا کے دیتا ہے، ووٹوں میں کتنی گنتی درست ہوتی ہے، کتنی غلط ہوتی ہے،
وہ ان کا مسئلہ ہے. ہمارا کام تھا بطور پاکستانی ووٹ ڈالنا، ووٹ کاسٹ کرنا، وہ ہم نے کر دیا. باقی جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ آپ بھی اپنے اپنے موبائلوں کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. تو یہ سارا کچھ اسے پر نظر رکھا کرے، اس لیے کہ یہ ہمارا ملک ہے. اس میں یہ سارا کچھ جو جال سازی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ سارا کچھ جو ہے اس پہ نظر رکھنا ہمارا فرض ہے، کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے. اس کے سسٹم میں کہاں کہاں کیا خرابیاں ہیں ان پر آواز بلند کرنا، اور جہاں جہاں بہتریاں ہیں ان کے لیے شاباش دینا، یہ ہمارا فرض ہے. ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کے لیے سارا کچھ کرنا ہے. کوئی باہر سے آ کے ہمیں بہتر راستہ نہیں دکھائے گا، خود ہی ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا غلط کر رہے ہیں، کیا درست کر رہے ہیں. اس کے بعد عام طور پر میں کہا کرتا ہوں سچ بولیں. ہمارا سب سے بڑا فقدان جو ہے ہماری قوم کا وہ یہی ہے کہ ہم قدم قدم پہ جھوٹ بولتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ جھوٹ کو جھوٹ بھی نہیں سمجھتے، بلکہ جھوٹ کو اس طرح بولتے ہیں، اس طرح اپنا لیا ہم نے کہ جیسے وہ سچ ہو. تو میرے پیارے پاکستانیوں، سب سے زیادہ غور کرنا ہے اس پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا سننا تو دور کی بات ہے، اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں جو جھوٹ بولتا ہو. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہم سارا دن کم از کم بھی زندگی میں، اب تو یہ ہو گیا کہ ہمارا ایک دن میں کم از کم 80% ہم جھوٹ بولتے ہیں، مشکل سے 10-20% جو ہے وہ سچ بولتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ سچ جو ہے وہ دب کے رہ گیا اور جھوٹ کا بول بالا ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے، ہماری کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہونا بند ہو گئی ہیں. تو اس لیے اس خامی کو جلد از جلد خود بھی ختم کیجئے، اپنے خاندان میں بھی اس پر نظر رکھیے، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پورے معاشرے میں یہ بات درست ہوتی چلی جائے گی. جب ہم درست ہو جائیں گے، خود سچ بولنا شروع کر دیں گے، اور سچ بولنے والوں کو شاباش دینا شروع کر دیں گے، اور سچ بات کرنے والے کی حوصلہ افزائی کرنا شروع کر دیں گے، تو انشاءاللہ آنے والا کل بہتر ہو جائے گا. اسی طرح سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ضائع نہ کریں، ان کو ضائع ہونے سے بچائیں، چاہے وہ معمولی سی چیز، سستی سی چیز، پانی ہی کیوں نہ ہو. اور اسی طرح سے جو زیادہ قیمتی چیزیں ہیں ان پر بھی ہمیں زیادہ توجہ رکھنی چاہیے، اور سب سے زیادہ توجہ دیں. آپ کا ساتھ ساتھ جو سب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے وہ انسان کا اس کی اولاد ہوتی ہے. اولاد کو سچ بولنا سکھائیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سکھائیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے خود سچ بولیں، خود دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اولاد خود ہی آپ کی پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائے گی، آپ کے نقشے قدم پہ چلنا شروع ہو جائے گی، اور معاشرے میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو میرے پیارے پاکستانیوں، ہمیں ہر قدم پہ رکنا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر قدم اٹھانا ہے. لیکن ہمارے ہاں سب سے پہلے تو اب سوچنا ہم نے چھوڑ دیا، جو جی میں آتا ہے، جو جس کو صحیح سمجھتا ہے وہ کر گزرتا ہے، یہ سوچے بغیر کہ اس سے کس نے میرے آس پاس کے پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو تکلیف ہوگی، کتنے لوگ ہیں جن کو آسانی آئے گی، یہ ہم نے سوچنا بالکل چھوڑ دیا ہے. لیکن مجھے شاباش دینی ہے آپ کو جو ان طرح کی باتوں پر، یعنی سچ بولنے پر، دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے آسانیاں فراہم کرنے پر غور کرتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں. ان تمام پاکستانیوں کے لیے میری طرف سے شاباش. اسی طرح سے آپ جنہیں جانتے ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کو ضرور شاباش دیجئے، تاکہ جلد از جلد اچھے لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو. یہی ہماری ضرورت ہے، اسی سے معاشرہ اور پھر پاکستان کی تمام صورتحال جو ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے. تو میرے پیارے پاکستانیوں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنی آج کی اس گفتگو کو، آج کے اپنے اس چینل کی طرف سے ملنے والے پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں گے، آگے شیئر کریں گے، کمنٹس میں آ کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے، اور اسی طرح سے اس بات کو آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.